دوسری طرف پری رونے میں مشغول تھی۔ اس نے بھاگنے سے پہلے سب کچھ سوچا تھا، لیکن یہ تو بالکل نہیں، وہ اس طرح پکڑی جائے گی۔ پری نے ایک شکوہ گناہ نظر سعد پر ڈالی، گویا کوئی تم زبردستی شادی کر لو گے، لیکن دیکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، تم خود مجھے ڈائیورس دو گے۔ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جو تم چاہتی ہو وہ ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے یہ خواہش اپنے دل کو دماغ سے نکال دو۔ اس کی بات پر پری منہ موڑ کر بیٹھ گئی، دل میں بولی میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے ڈائیورس، تمہارے تو اچھے بھی دیں گے۔ گھر پہنچ کر سعد نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی۔ پری فوراً گاڑی سے باہر نکلی کیونکہ اب سب ہال میں جانے والے تھے جہاں مہندی کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ سعد بھائی ایک دن رہ گیا ہے، شادی میں تھوڑا انتظار کر لیتے، ایک کزن نے شرارت سے کہا۔ اس کا اشارہ پری اور سعد کے ساتھ ہونے پر تھا۔ پری کو فجر نظر آ گئی تھی، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سعد پتہ نہیں ہنس کر کیا کہہ رہا تھا۔ پری فجر کے ساتھ کمرے میں آ گئی اور اسے اپنے ساتھ آتے ہوئے واقعے کے بارے میں بتایا جو اب تک پری کے ساتھ آنے پر حیران تھی۔ سب سننے کے بعد اس نے ایک صدا بھری، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ پری یہ ٹھیک نہیں ہے، اب تم نے اپنے لیے مشکلات میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ فجر نے پری کو سمجھایا، مشکلات میں اب اس کی اضافہ ہونے والا ہے، میں نے بھی اس کو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی پری نہیں۔ پری پلیز اب کوئی اور بیوقوفی مت کرنا، تمہیں یہ سب بیوقوفی لگ رہی ہے؟ تم خود سوچو فجر، اگر تمہیں زبردستی کسی کی شادی میں شامل کر دیا جائے تو تمہیں کیسے لگے گا، لیکن تمہیں کیسے اندازہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ فجر نے دکھ سے سوچا کہ اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو کیسے پتا ہوگا؟ وہ پری کو سب کچھ بتائے، لیکن ابھی موقع نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پری کو مہندی کے فنکشن کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی۔ پری کو سٹیج پر بٹھایا گیا، پھر باری باری سب نے مہندی کی رسم کی جس پر پری اکتائی ہوئی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سعد اور ماہم کی رسم کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سب نے مل کر ڈانس بھی کیا، کافی دیر تک چلتا رہا۔ پر پری کچھ دیر بیٹھی رہی، لیکن جب تھک گئی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا پائلٹ کے بارے میں جو آج ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سعد کو زندگی جہنم بنا دے گی۔ آج بارات تھی، چونکہ فنکشن دوپہر کا تھا، اس لیے ہر طرف افراتفری تھی، کہیں کسی کے جوتے تو کہیں کسی کے کپڑے استری ہونے والے رہتے تھے۔ ایسے میں فجر پری کا سامان اکٹھا کرتے ہوئے اسے پارلر چلنے کا کہہ رہی تھی جو اکتائی ہوئی بیٹھی تھی۔ پری یار اٹھو، دیکھو ٹائم کیا ہو گیا ہے، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ پری اٹھ کر اپنے شادی کے جوڑے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے وہ سعد کو زچ کرنے کے لیے کوئی بھی جوڑا پسند نہیں کر رہی تھی۔ اس جوڑے پر بھی اس نے صرف اس لیے اعتراض کیا تھا کیونکہ یہ سعد کی پسند تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جوڑا کیسا ہے، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ کون سا پہننا ہے۔ اس کا مقصد تو صرف سعد کو زچ کرنا تھا، لیکن اسے اب یہی جوڑا پہننا تھا۔ اوہ! پری نے ایک سردہ بھری، پارلر جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پارلر پہنچ کر جب ڈرائیور کو واپسی کا ٹائم بتانے لگی تو اسے پتا چلا کہ ڈرائیور نے ان کے تیار ہونے تک یہی کھڑے رہنا ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ سعد کا حکم ہوگا، اس کے دوبارہ بھاگنے کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں سے اسے تیار کر دیا گیا۔ اس کا لہنگا ریڈ اور گولڈن کلر کا تھا۔ اس کی مناسبت سے اس کا میک اپ کتنا تھا، لہنگے کے کلر کی میچنگ جویلری اور بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا جس کی چند لٹیں چہرے پر بھی تھی۔ اسے دیکھنے پردہ کوئی ایسا معلوم ہوتی تھی۔ ماہم کا لہنگا ریڈ اور گرین کلر کا تھا۔ اس کی مناسبت سے میک اپ اور جویلری تھی جس میں وہ انتہائی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ فجر نے پنک کلر کا گھٹنوں تک فراق پہنا تھا جس کا گلے پر کڑھائی تھی، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، ساتھ ہی میچنگ جویلری اور نیچرل میک اپ میں وہ نظر آنے والی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر ہال کی طرف بڑھنے لگی جہاں سارا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، ہر کوئی خوبصورت ملبوسات میں ادھر ادھر پھر رہا۔ پری اور ماہم کو بھی برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بھی ہال میں لے جایا جانا تھا۔ دونوں باراتوں کا انتظام تھا، چونکہ پری کی بارات تو یہیں سے آنا تھا، اس لیے ماہم کی بارات کا انتظار تھا۔ کچھ دیر میں دونوں باراتیں آ گئیں۔ ماہم اور پری کو بھی ہال میں لے جایا گیا۔ دولہا دلہن کے درمیان جالی کا پردہ ڈال کر نکاح پڑا۔ پری اور سعد کا نکاح چونکہ کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ بھی دوبارہ کیا۔ ہر مبارک کا شور اٹھا۔ باری باری سب نے آ کر پری اور سعد اور ماہم اور مبین ماہم کا شوہر کے ساتھ تصویریں بنائی جن میں پری بیزار سا منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے منہ کے زاویے کو درست کرو، پری کو منہ بناتے دیکھ کر سعد نے آہستہ سے سرگوشی کی، کسی اور کو سنائی نہ دی۔ میرا منہ ہے، میری مرضی، میں جیسے مرضی بناؤں۔
سعد نے اس کی بات پر پری کے ہاتھوں پر چٹکی کاٹی، جسے پری نے بمشکل ضبط کیا کیونکہ وہ سب کے سامنے ریاکٹ نہیں کر سکتی تھی چونکہ سب کی نظریں اٹھی تھیں۔ پری نے اسے گھور کر دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ سعد کے کہنے کی دیری تھی کہ پری نے اپنا منہ کا زاویہ اور بگاڑ لیا، جس پر اب بار سعد نے صرف اسے گھورنے پر اتفاق کیا۔ تمہیں میں بعد میں دیکھتا ہوں، سعد منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آخر میں فجر اور کچھ دوسری کزنس نے مل کر دودھ پلائی کی رسم کی۔ سعد بھائی چلیں جلدی سے یہ دودھ پی اور 1,00,000 روپے نکالیں۔ فجر نے دودھ کا گلاس آگے کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے دودھ پی کر ٹرے میں پیسے رکھ دیے۔ کیا مطلب؟ کس خوشی میں؟ میں اتنی پیاری دوست کو آپ کو دے رہی ہوں اتنے سے پیسے؟ تو کچھ آگے اس کے۔ فجر نے پیار سے پری کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے یہ رسمیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ حالانکہ اسے یہ رسمیں بہت پسند تھی، لیکن جب یہ دوسروں کی ہوتے ہوئے دیکھتی تھی تب، لیکن اب کی نہیں۔ اتنے پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ میری مرضی، جو مرضی کروں۔ آپ بس پیسے نکالیں۔ اتنے پیسے کبھی خواب میں بھی دیکھی ہیں؟ چلو بس 50 روپے کافی ہیں سعد بھائی، فجر نے روحان سی شکل بنا کر کہا۔ سعد نے پیسے دے دیے، جس پر خوشی سے شور اٹھا۔ سب باری باری اسٹیج سے اترنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور ماہم اور پری ماں باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو گئے۔ رخصتی پر ماہم بہت روئی کیونکہ اس کا سسرال دور تھا، جبکہ عابدہ بیگم اور زاہدہ صاحب مطمئن تھے ان کی اپنوں میں ہی شادی ہو رہی تھی۔ لیکن پری کی آنکھیں نم تھی کیونکہ اسے اپنی پوری زندگی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ اب گزارنی تھی۔ رخصت ہو کر پری اسی گھر میں آئی تھی جس میں سعد اسے لے کر گیا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اسے سعد اس دن کا اسے زاویہ یاد آ گیا جب فائزہ بیگم پری کو اس کے کمرے میں لے کر گئی تو اسے سعد کے غصے سے لے کر اس کے تھپڑ تک سب کچھ یاد آیا۔ کھانا کھاؤ گی؟ فائزہ بیگم نے بہت پیار سے پری سے پوچھا۔ نہیں پھپھو، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں اب کھانا نہیں کھاؤں گی، پری نے بچوں کی طرح کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو، میں سعد کو بھیجتی ہوں۔ فائزہ بیگم یہ کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ سعد کا نام سن کر پری کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اتری اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ باری باری سالری جولری اتار کر الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو سادہ سے لون کے سوٹ میں ملوث تھی۔ سعد باہر سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ دشمن جاں موجود تھی، جس پر غصہ ہونے کے باوجود اس کا سجا سنورا روپ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں شکن آلود ہو گئی کہ پری عام سے لون کے سوٹ میں صوفے پر تکیہ درست کر رہی ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ کر پھر سے اپنے کام میں وہ مصروف ہو گئی۔ سعد آگے بڑھا، تکیہ درست کرتی پری کے ہاتھ کو کھینچا جو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ سنبھلنے کے لیے سعد نے کندھے کو پکڑا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ سعد تھوڑے غصے میں بولا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پری سعد کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر بولی۔ سعد نے اوپر سے نیچے تک پری کو دیکھا۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی نہیں، لیکن تم یہ بتانا پسند کرو کہ یہ تم کس حلیے میں ہو تو کرنا بھی مت۔ اگر تمہیں امید تھی تو میں اتنی دلہنوں کی طرح تمہارا انتظار کروں گی؟ یہ خوش فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ تم زبردستی دھونس میں جما کر مجھ سے شادی تو کر سکتے ہو، پر مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے خاموش ہوں۔ اچھا، اگر میں ماموں اور ممانی کو جا کر بتا دوں کہ ان کی بیٹی کا کیا کارنامہ سر انجام دینے والی تھی تو تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ پری تقریباً چلائی تھی۔ چلاؤ مت، تم مجھے آرڈر نہیں، میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو میں پہلے بہت کر چکا ہوتا۔ یہ تماشے بند کرو، بیڈ پر چل کر سو۔ سعد پری کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے گیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ تم چپ کر کے لیٹ رہی ہو یا نہیں؟ سعد نے سے آنکھیں دکھائیں۔ وہ چپ کر کے ایک طرف لیٹ گئی، جبکہ سعد چینج کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور کپڑے بدل کر وہ بھی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ رخصتی کے بعد ہال خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فجر ابھی ہال میں ہی تھی۔ اس کے فون پر کسی ان نون نمبر سے فون آنے لگا۔ فجر نے کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، دوسری طرف سے انتہائی شوخی سے کہا گیا۔ کیوں فون کیا؟ فجر الیان کی آواز پہچان چکی تھی اور اس انداز میں بولی، کہاں ہو؟ میں تمہیں بتانا تھا کہ پری کی شادی ہے تو میں بھی ہال میں ہوں۔ الیان نے ہال کا نام پوچھا۔ کہا 5 منٹ میں باہر آؤ۔ کہاں باہر؟ ہال کے باہر آؤ۔ فجر نے حیران ہو کر پوچھا، ہال سے باہر؟ لیکن اس سے پہلے فجر کچھ کہتی الیان نے فون بند کر چکا تھا۔ فجر بھی منہ بناتی ہوئی باہر کی طرف چل گئی۔ وہ باہر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بالکل پیچھے سے کسی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی، میں یہاں ہوں۔ الیان کی آواز پر وہ اچھلی اور فجر جس کا ایک کندھا دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ الیان کے آنے سے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔
الیان نے اس کی دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ الیان پیچھے ہٹو، فجر نے گھبرا کر اسے کہا۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے الیان ایک قدم آگے آیا۔ الیان پلیز، کوئی آ جائے گا تو آنے دو، میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ الیان فجر کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر آئی لڈ کو پیچھے کیا جس پر ڈر کر فجر نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ کھولی تو اس کی آنسو تھے جنہیں دیکھ کر الیان پیچھے ہٹ گیا۔ شادی ختم ہو گئی، اب تم کل سے یونیورسٹی آ رہی ہو؟ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں ریسٹ کروں گی۔ آج رات ریسٹ کرنا، کل تو مجھے یونیورسٹی ملو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور فجر وہیں پر گمسم کھڑی تھی۔ سعد کی جب آنکھ کھلی تو پری کمرے میں نہیں تھی، وہ بھی فریش ہو کر باہر آ گیا۔ ماما ناشتہ دے دے، بہت بھوک لگی ہے۔ اونچی ہانک لگاتے ہوئے سعد صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد فائزہ بیگم ناشتے کے ساتھ حاضر ہوئی اور سعد رغبت سے کھانے لگا۔ جب فائزہ بیگم برتن اٹھانے لگی تو سعد سے بولی، سعد ایک کام کرو، تم پری کو چھوڑاؤ پہلے۔ کہاں چھوڑاؤں؟ سعد ماتھے پر بل ڈال کر بولا، یونیورسٹی چھوڑاؤ، اس سے پہلے کہ اس کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا آپ کو؟ ابھی کل تو اس کی شادی ہوئی ہے، محترمہ کو آج یونیورسٹی جانے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ سعد کے سامنے سے آتی ہوئی پری کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہوں، کوئی موج مستی کرنے نہیں جا رہی۔ جو میں شوق پورے کرنے کے لیے جا رہی ہوں، پھپھو اس سے کہیں میری پہلے بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، مجھے چھوڑ کر آئے ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ پری نے پہلے سعد سے کہا، پھر فائزہ بیگم سے مدد مانگی۔ ماما آپ دیکھ رہی ہیں نا اسے؟ سعد نے بھی بچوں کی طرح شکایت کی۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، جاؤ۔ سعد نے پہلے ہی پری کو گھورا اور پھر کہا، 5 منٹ میں باہر آؤ، چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پورے رات سے سعد کا منہ بنا رہا جبکہ پری اپنی بات منوا کر بہت خوش تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روک کر سعد نے پوچھا، لینے کب آؤں؟ تم رہنے تو فجر کے ساتھ آ جاؤں گی، ویسے بھی آج میں نے واپسی پر گھر جانا ہے۔ میرا گھر ہی اب تمہارا گھر ہے، وہ گھر تمہارا تھا، اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں شام کو لے جاؤں گا۔ اب چپ چاپ یہ بتاؤ کہ کب لینے آنا ہے۔ جب کچھ دیر تک پری کچھ نہ بولی تو اس نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ تم نے کب کہا؟ چپ چاپ بتاؤ، بول سکتی ہو تم میری کتنی فرما بردار بیوی ہو نا، مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ جب آنا ہوگا مجھے فون کر دینا۔ اب اترو، اب لیٹ نہیں ہو رہی تم؟ اگر تمہاری یادداشت ٹھیک ہے تو تمہیں یاد ہوگا کہ میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے۔ اچھا فون دو اپنا۔ سعد نے گہری سانس لے کر کہا۔ پری نے اپنا فون سعد کی طرف بڑھایا۔ سعد نے اپنا سیو کر کے اپنا فون پر بیل دی اور فون پری کی طرف بڑھا دیا۔ پری فون بیگ میں ڈال کر گاڑی سے اتر گئی۔ سعد اس کے اندر جانے تک اسے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے انٹر ہوئی سعد نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ الیان کے کہنے پر فجر کو آج مجبوراً یونیورسٹی جانا پڑا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی اسے پری مل گئی جسے دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوئی کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ پری آ جائے گی۔ تم یہاں؟ فجر پری کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ کون سا زندگی میں پہلی بار میں یونیورسٹی آئی ہوں؟ نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہی، کل تمہاری شادی ہوئی اور آج تم یونیورسٹی آ گئی۔ ہاں تو اب کیا میں پوری زندگی گھر میں بیٹھی رہوں گی؟ ظاہری سی بات ہے، یونیورسٹی تو آنا ہی تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا یہ شادی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم سعد بھائی کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ فجر نے تھوڑی فکر مندی سے پوچھا۔ فجر پلیز اس ٹاپک کو چھوڑ دو، چلو کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ لیکچر لینے کے بعد پری نے سعد کو فون کر دیا جبکہ فجر اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ ابھی فجر آتے راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اسے شاہ کا فون آنے لگا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ شاہ کدھر غائب تھے تم اتنے دنوں سے؟ فجر نے فون اٹھاتے ہی شکوہ کیا۔ سوری میں بہت بیزی تھا لیکن اب تمہارے پاس آنے کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ یہ تو تمہیں گھر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ ہائے! فجر نے کھوئے ہوئے لہجے میں ہائے کہا اور سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی۔ پری کو سعد کا انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس دوران وہ اسے فون کر چکی تھی لیکن اس نے ایک دفعہ بھی فون اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ اب اس کا چہرہ غصے سے گرمی سے سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ غصے میں سعد کو دوبارہ فون کرنے ہی والی تھی کہ اسے سامنے سعد آتا ہوا نظر آیا۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف بڑی، گاڑی میں بیٹھ کر غصے سے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف مڑی۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ جب میں یہاں کھڑے کھڑے گرمی سے مر جاتی تب آ جاتے، اگر نہیں لے کر جاتا تو پہلے ہی بتا دیتے۔ پری سعد نے کچھ کہنے کی کوشش کی جس پر پری نے بیچ میں ہی روک دیا۔ کیا پری؟ اب وہ چیخی تھی، سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ اچھا، آئی ایم سو سوری۔ سعد نے پری کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے کہا، مجھے جلدی آنا چاہیے تھا لیکن راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے میں لیٹ ہو گیا۔ سعد کے نرمی سے بتاتے وہ تھوڑی شرمندہ سی ہوگی لیکن ظاہر کیے بغیر بولی، تم کم از کم فون تو ریسیو کر لیتے۔ سوری، جلدی میں پتہ نہیں چلا۔ یہ کہہ کر سعد نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گھر پہنچ کر فجر اپنے کمرے میں آئی۔
بیڈ پر لیٹ کر شاہ کے سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ گھر آ کر پری نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ شام کو جب وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تو اسے فائزہ بیگم لان میں بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بھی سلام کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چائے بنانے چلی گئی۔ چائے لے کر جب وہ باہر لان میں آئی تو ساتھ تیزی سے کہیں سے جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی چائے لے کر فائزہ بیگم کی طرف بڑھی۔ پھر باتوں کے ساتھ ساتھ دونوں چائے سے لطف اندوز ہوئیں۔ فجر سو اٹھی اور شاید بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے کھانا کھانے چلی گئی۔ ان سب کے درمیان اس کا دماغ لاشعور طور پر شاہ کا سرپرائز کا منتظر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ساجدہ اور محسن کے پاس جا کر بیٹھی جو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد محسن صاحب کے پاس بیٹھنے ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ پھر ساجدہ بیگم نے اسے مخاطب کر کے کہا، فجر بیٹا، آج ایک فیملی آئی تھی تمہارا رشتہ لے کر۔ لوگ بھی بہت اچھے نظر آ رہے تھے۔ تمہارا رشتہ لے کر جو لوگ آئے تھے بہت خاندانی تھے۔ لڑکا بھی بہت اچھا تھا، ساجدہ بیگم کہہ رہی تھی۔ فجر ان کی بات سن کر بہت پریشان سی ہو گئی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کیا کہنا تھا؟ تم سے پوچھے بغیر ہم کوئی فیصلہ تھوڑی کر سکتے تھے۔ ساجدہ بیگم نے لاڈ سے بیٹی کو دیکھ کر کہا، تم بتاؤ بیٹا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ آپ کے محسن نے کہا، I want some time۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم شاہ کی فیملی سے کچھ وقت مانگ لیں گے، لیکن جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ جبکہ فجر جو اٹھ کر جانے لگی، شاہ کے نام پر ایک دم چونکی۔ اس کے ذہن میں شاہ کے الفاظ گونجے کہ میرے پاس ایک تمہارے لیے بہت ہی اچھا سرپرائز ہے بابا، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پری رات کا کھانا بھی کھا چکی تھی لیکن ساتھ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آج وہ پری کو گھر لے کر جائے گا۔ پری نے اسے فون کیا جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ جب 10 بجے تک وہ نہیں آیا تو پری اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ اس میں سے کچھ کھجلی سپرے نکال کر بیڈ پر ساتھ کے سائڈ ٹیبل پر آئی۔ وہاں پر سپرے کر کے خود آرام سے اپنے لیے چائے بنا کر بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ مزے سے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ ساتھ کے حال کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ساتھ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چونکی تب جب ساتھ پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کر چکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا انتظار کر رہی ہو؟ خوش فہمی یہ کہتے ہوئے پری نے ساتھ کے بازو ہٹائے۔ اتنی دیر سے کہاں تھے تم؟ بالکل ٹپیکل بیویوں کی طرح بہیو کر رہی ہو، ساتھ شرارت سے بولا۔ مجھے بیویوں کی طرح بہیو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے مجھے کہا تھا کہ تم شام کو مجھے گھر لے کر جاؤ گے۔ پری نے چبا چبا کر کہا، اوہ میں سچ میں بھول گیا، وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ میں تمہیں کل لے جاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل یونیورسٹی سے سیدھا گھر جاؤں گی۔ اب میں تمہارے آسرے پر رہنے کی کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر پری کمرے میں چلی گئی اور چینج کر کے اپنے سائڈ کے کونے پر سمٹ کر لیٹ گئی جبکہ ساتھ واش روم میں تھا۔ اس کے انجام کا سوچ کر پری نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ فجر نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے شاہ کو فون کیا۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ خوش ہو کر بولا، شاہ تھینک یو سو مچ فار دی امیزنگ سرپرائز مائی پلیئر۔ تم کم از کم مجھے بتا تو دیتے، اگر بتا دیتے تو سرپرائز کیسے ہوتا؟ اگر سرپرائز نہ ہوتا تو تمہیں اتنا خوش میں کیسے دیکھتا؟ شاہ تم بہت اچھے ہو، میں ہاں کر دوں گی اور ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ شاہ نے تجسس سے پوچھا، اور الیان ہار جائے گا؟ یہ فجر نے دل میں کہا۔ اور کیا فجر؟ شاہ نے پھر پوچھا، ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ تو ہے، بس اب تم جلدی سے مجھے ہاں میں جواب دے دو، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہاں کر دوں گی، خدا حافظ۔ خدا حافظ یہ کہہ کر فجر نے فون بند کر دیا اور وہ مسکرا دی۔